إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اس کائنات اور دنیا میں بھیجے گئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے عظیم مقام، سب سے بہترین مرتبہ عبودیت کا مرتبہ ہے۔ عبودیت یعنی بندگی کا مرتبہ ہے۔ بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی آیت کے حوالے سے میں نے فوری طور پر خطبہ حاجہ کے بعد آیت تلاوت فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یہ عبادت اللہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک فرق رکھا ہوا ہے۔ معبود اور عابد کے درمیان اللہ نے ایک فرق رکھا ہوا ہے، جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا غلام بننا، اللہ کا بندہ بننا، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہمارے لیے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام کو میرا نبی نہیں کہا ہے کہ یہ میرے نبی تھے، میرے رسول تھے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ میرے بندے تھے۔ عبودیت کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبد سے تعبیر کیا، ہم نے اپنے بندے کی سیر کروائی ہے۔ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اپنے رسول اور نبی کی سیر کروائی ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہم نے اپنے بندے کی سیر کروائی ہے، بیت المقدس تک، مسجد حرام سے لے کر اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمان تک اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ نے سفر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے عبودیت کی نسبت اپنی جانب کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نوح علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ بے شک وہ بڑے صبر کرنے والے تھے ایوب علیہ السلام۔ نعم العبد، کتنے ہی بہترین بندے تھے۔
تو یہاں بری بھی اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو بندہ کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ان کے بارے میں کہا کتنے بہترین بندے تھے سلیمان علیہ السلام۔ انبیاء کرام کی فہرست ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لوگوں کو، سارے پیروکاروں کو، آنے والی قیامت تک کی ذریت کو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہا کہ میرے تعلق سے اتنا غلو مت کرنا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ان کے ماننے والوں نے غلو کیا ہے۔ غلو کیا کیا انہوں نے؟ کسی نے اللہ کا بندہ کہہ دیا، کسی نے اللہ کا لڑکا کہہ دیا انہیں، اور کسی نے انہیں الہ تک بنا لیا، معبود تک بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جس طرح سے ان کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا ہے، میرے تعلق سے یہ غلو نہ کرنا، میں ایک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یہ بندگی جو خود نسبت کی ہے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ساری ذریت کے لیے یہ سب سے بڑے اونچے مقام کی بات ہے، یہ مرتبے کی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی غلامی کرنے والے ہیں۔ اور اس وقت جا کر کے یہ عبودیت رنگ لاتی ہے جب بندہ اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، اپنے رب کو چاہنے لگتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتا ہے، اپنے ماتھے کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، صرف اس رب کے سامنے جھکاتا ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ اور یہ سب سے عظیم انسان کی خصلت ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ عبودیت یہ دراصل انسان کے اندر انکساری پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ یہ بندگی انسان کے اندر ہوائے نفس پیدا نہیں کرتی، انسان کی خواہشات کو مار دیتی ہے۔ انسان کبھی اپنے نفس کا غلام نہیں بنتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ وہ غلام کس کا ہے؟ وہ اللہ واحد کا غلام ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کی عبودیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اگر وہ خواہشات کا غلام بن گیا، کسی اور کا پیروکار بن گیا، کسی اور کا ایسا فالوور بن گیا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبودت انسان کرتا ہے، تو انسان کی زندگی تباہی کی طرف چلے جاتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کوئی آدمی اللہ کا بندہ بن گیا ہے حقیقت میں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے روشنی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی اسے مل جاتی ہے، پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عبودیت، انسان کی بندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور اللہ سے امید کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے تو ان تمام چیزوں میں اطاعت کرتا ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اسے روکا ہوا ہے، اس سے بچ جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تین چیزوں کا عبودیت کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک تو ہے محبت کا ہونا ضروری ہے، دوسرا امید کا ہونا ضروری ہے جسے ہم رجا کہتے ہیں، امید، اور تیسری چیز خوف کا ہونا ضروری ہے۔ محبت ہوگی تو انسان اللہ سے محبت کے ساتھ اس کی عبادت کرے گا، اور اگر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ سے امید لگائے گا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے کچھ نوازے گا، نیکیاں دے گا، اسے اس کے گناہ مٹائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ دونوں چیزیں آ گئی تو اسے یہ خوف ہوگا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھے پکڑ لے گا اور مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔
تو محبت کا ہونا ضروری ہے، امید اور رجا کا ہونا ضروری ہے، اور تیسرا اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہے کسی کے سینے میں تو بندگی کا حقیقت میں تصور اس کے سینے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بندگی بغیر اس کے خالی ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہے، بندگی آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، آپ حقیقت میں اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ اللہ کا خوف سینے سے نکل گیا، آپ جو چاہیں گے کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق آپ چلیں گے۔ اللہ سے اس کے جنت کی امید نہیں ہے، اس کے ثواب کی امید نہیں ہے، پھر آپ اپنی منمانی کر کے جو چاہے اپنی زندگی جس طرح سے چاہے جینے لگیں گے۔ تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کے سینے میں صرف خوف رہے گا، صرف ڈر، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ڈرایا جاتا ہے، لوگ ڈراتے ہیں ان کو، صرف ڈراتے ہیں۔ ایسے بہت سے دعات اور مولوی ملیں گے جو ہمیں اور آپ کو صرف ڈرائیں گے، کبھی کوئی بشارت ان کی زبان سے سننے میں نہیں ملے گی کہ اللہ نے بشارت بھی سنائی ہے جنت کی، اللہ نے نیکیوں کی بشارت سنائی ہے، اچھے اعمال کی بشارت سنائی ہے۔ بشارت کی کبھی ان کی زبان سے کوئی چیز آپ نہیں سنیں گے، صرف ڈرائیں گے۔ جہنم اتنی سخت ہے، جہنم عذاب ایسا سخت ہے، یہ ساری عذاب والی آیتیں لا کر کے انسان کو پاگل کر دیں گے۔ اگر صرف خوف ہو جائے گا انسان کے سینے میں تو انسان خوارج کے رقش قدم پر چلنے لگے گا، پھر وہ ڈرتا رہے گا ہر چیز میں۔ اسی طرح سے انسان اگر صرف امید پر جینے لگے گا، صرف امید، اس کے دل میں محبت بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، صرف امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ایسے بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھو۔ صرف اچھی امید کے سہارے پوری زندگی جیتے ہیں اور سارے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ خطرے میں ہیں۔ اگر آدمی صرف ڈر کی زندگی جی رہا ہے، اگر آدمی صرف امید کی زندگی جی رہا ہے تو یہ دونوں لوگ خطرے میں ہیں۔ بلکہ ایمان والا موحد جو ہے وہ حقیقت میں تین طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی جیتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہوتی ہے، اللہ سے امید اس کو ہوتی ہے، اور اللہ کا ڈر بھی اسے ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب انسان لے کر جیتا ہے تو انسان کی زندگی اچھی رہتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ من اراد السعادۃ الابدیہ فلیلزم عتبۃ العبودیہ، کہ اگر کسی کو ہمیشگی کے لیے سعادت کی زندگی چاہیے تو وہ بندگی کے چوکھٹ کو تھام لے، اللہ کی بندگی اختیار کر لے، محبت کی، رجا کی، امید کی اور اللہ کے خوف کی یہ بندگی اپنے سینے میں پیدا کر لے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم لوگ سارے کے سارے ہر نماز کی ہر آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق اس دنیا میں نہیں ہے، نہ تو شمس و قمر ہے، نہ شجر و حجر ہے، نہ دنیا کی کوئی مخلوق ہے، نہ انسان ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، دنیا کا کوئی بھی مخلوق عبادت کا حقدار اللہ کے سوا ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، مدد بھی کس سے طلب کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں۔ اس لیے جو نعرے لگاتے ہیں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں، یہ سارے نعرے باطل ہیں، شرعی ناحیے سے، شرعی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے، جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ عبودیت کا حق انسان اسی وقت ادا کرتا ہے جب سجدہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، رکوع صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، مانگتا صرف اللہ سے ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اور اس وقت انسان اپنی ساری
آرزوؤں کو پوری کر لیتا ہے جب وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ بن کر دکھا دیتا ہے، دنیا والوں کے سامنے اپنی حاجت کو نہیں رکھتا، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کے اس سے حاجت روائی کی گہار لگاتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے، تب جا کر کے حقیقت میں وہ عبودیت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا والے جو دوسروں کو پکارتے ہیں، جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، یقین مانے وہ بے بس ہیں، اور قیامت کے دن وہ اپنی بیزاری کا اعلان کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ اے لوگوں ہم کو پکارو، مگر ہم نے اور آپ نے مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، اس لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی عبودیت، اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہماری آپ کی سارے انسانوں کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اپنا سچا اور پکا بندہ بنائے اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے جو بھائی گمراہ ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے دے۔ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے اور بستے ہوں، اے اللہ سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، سب کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا میں کسی بھی خطے میں تکلیف میں ہیں انہیں تکلیف سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں پریشانی سے نجات دے دے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، اے اللہ انہیں نوکری کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے سبیل پیدا کر کے ان کو کوئی تجارت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہماری بیویوں کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔